أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد. نهج البلاغہ کے دروس کا سلسلہ آج 11ویں مرحلے تک پہنچا ہے۔ تمام شرکاء کی خدمت میں واقعاً سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جو اپنے اوقات سے قیمتی وقت خرچ کر کے اور اپنی توجہات کو مبذول کر کے کلام امیر المومنین کو وقت دے رہے ہیں۔ ابتدا میں عرض کیا تھا قلم و کاغذ انشاءاللہ ساتھ رہے گا، اور یہ قلم و کاغذ فقط اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے خاندان کے لیے، آئندہ نسلوں کے لیے بھی مفید ہوگا۔ عزیزان، اس قلم اور کاغذ کی تحریر کو جب آپ مقصد و مشن اور تعلیمات نہج البلاغہ جیسے موضوع کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ایک وقت میں آپ 4 ثوابوں کے مستحق قرار پا رہے ہوتے ہیں۔ حدیث بڑی طولانی ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ ہر چیز کے 4 وجود ہوتے ہیں، ذہن میں، زبان میں، سماعتوں میں، تحریر میں۔ جب آپ نہج البلاغہ کے الفاظ لکھ رہے ہوتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن بھی ذکر علی میں مصروف ہیں، آپ کی سماعتیں بھی ذکر علی میں مصروف ہیں، آپ کے آنکھیں بھی ذکر علی میں مصروف ہیں، آپ کے ہاتھ بھی ذکر علی میں مصروف ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ آپ کے دل بھی ذکر علی میں مصروف ہیں۔ وہ امیر المومنین، اس کی حسرت تھی کاش کہ مجھے مل جاتا۔ ہم اس حسرت کو پورا کرنے بیٹھے ہیں۔ اس کو فقط شارٹ کورس یا چند دن کے دروس نہیں سمجھیے، اس کو عبادت سمجھیے اور امیر المومنین کی اس حسرت کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ سمجھیے۔ اور جو احباب، جو بزرگان اور جو انتظامیہ اس قسم کے شارٹ کورس وغیرہ کا اہتمام کرتی ہے وہ قابل صد تعریف ہیں۔ ان کو بھی یہی گزارش کروں گا کہ کبھی اس کو یہ مت سمجھیے کہ یہ ہمارا بہت بڑا ایک کارنامہ ہو گیا۔ نہیں، جناب یوسف کو خریدنے کی طرح وہ بڑھیا نے جو اپنا دھاگا پیش کیا تھا، یہی سمجھیے کہ وہ ہم دھاگا پیش کر رہے ہیں۔ کبھی اس پہ فخر نہیں کیجیے بلکہ یہ کیجیے پروردگار ہمیں توفیق دے ہم ذات علی کی خدمت کر سکیں، اور اس دور میں ذات امیر المومنین کی خدمت کا بہترین ذریعہ جو سید رضی نے تحفے کے طور پر ہمیں دیا ہے اور علماء نے زحمات اٹھا کے ہمیں اپنی اپنی زبانوں میں ترجمہ کر کے دیا ہے، اس کو عام کریں اور اس کلام کا، تعلیمات کا ایک مجموعہ نہج البلاغہ ہے۔ خطبہ نمبر 174 پہ ہم گفتگو کر رہے تھے۔ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اگلے سیشن میں اس خطبے کو مکمل کریں۔ آج جہاں سے شروع کرنا ہے، جناب امیر علیہ السلام نے زبان کو محفوظ رکھنے کے لیے 3 جملات ارشاد فرمائے تھے۔ یہ زبان ایک ایسا موضوع ہے جس پہ جناب امیر علیہ السلام نے کوئی درجن بھر مقامات پر گفتگو کی ہے۔ کل کے آخری سیشن میں جو ہم نے عرض کیا تھا، خطبہ 174 میں سے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ هَذَا اللِّسَانَ جَمُوحٌ بِصَاحِبِهِ، یہ زبان کبھی کبھی اپنے مالک کے خلاف بھی سرکشی اور منہ زوری کرتی ہے۔ اب اس کو سرکشی اور منہ زوری سے بچانے کے لیے جناب امیر علیہ السلام نے بہت ساری راہیں بتلائی ہیں، انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوتی ہے۔ بغیر کسی زیادہ تفصیل میں جانے کے
اگلا جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ صفحہ نمبر 489 پہ ہم آئے ہیں۔ امام فرماتے ہیں واللہ ما ارا عبدا یتقی تقوی تنفعہ حتی یحزن لسانہ۔ دوسری دفعہ یہ لفظ یحزن استعمال کر رہے ہیں امیر المومنین 2 سطروں کے بعد، کہ وہ اپنی زبان کو محفوظ رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مفتی جعفر حسین مرحوم کا ترجمہ ہے قابو میں رکھتا ہے۔ اب یہ زبان بھی قابو میں رکھنے کی کوئی چیز ہے؟ یعنی یہ چند گرام کا ایک گوشت کا ٹکڑا، نہ معلوم اس کے فوائد کتنے ہیں اور نہ اس کے نقصانات کتنے ہیں۔ بعض علماء اخلاق لکھتے ہیں فقط زبان میں 70 گناہ مخفی ہیں، یعنی زبان سے 70 گناہ، اور سب سے بڑا گناہ جس کی سب سے عجب انداز کی رب کریم نے کمزوری اور برائی بیان کی ہے، وہ ہے غیبت۔ کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اب وہ گناہ کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ وہ غیبت کا گناہ، وہ غیبت کا گناہ اسی زبان سے ہوتا ہے۔ تو علماء اخلاق نے اسی قسم کے 70 گناہ زبان کے لکھے ہیں۔ لیکن اگر 70 گناہ زبان کے ہیں تو اس طرف یہ بھی دیکھیے، میں یہاں جملہ کہتا جاؤں کہ اگر اس زبان کو ہم علی امیر المؤمنین کے بتلائے ہوئے اصولوں پر چلائیں تو یہ زبان دلوں کے سکون اور دلوں کی ٹھنڈک کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر اسی کو ہم بھول جائیں کہ ہم علی والے ہیں اور زبان کو کھلا چھوڑ دیں اور اس سے بولنا شروع کر دیں تو یہی زبان امیر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق درندہ بن جاتی ہے اور اپنے مالک کو بھی چیر پھاڑ کر کھا جاتی ہے۔ لہذا بس اس سے زیادہ گفتگو زبان کے حوالے سے اس لیے کہ کئی درس چاہیے زبان کے فوائد اور زبان کے نقصانات پہ۔ امام فرماتے ہیں واللہ، خدا کی قسم، ما ارا عبدن، میں نے کسی پرہیزگار کو نہیں دیکھا کہ تقوی اس کے لیے مفید ثابت ہو۔ یعنی کسی پرہیزگار کے لیے اگر پرہیزگاری اور تقوی مفید ثابت ہوتا ہے تو امیر علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کے استفادے کا طریقہ کیا ہے؟ وَإِنَّ اللِّسَانَ الْمُعْحَتَّ يَخْزُنَ لِسَانَهُ، جب تک وہ اپنی زبان پر قابو نہیں پاتا، یعنی اس کو تقوی تب مہیا ہوتا ہے، تقوی کی نعمت سے تب سرفراز ہوتا ہے جب وہ اپنی زبان کو کنٹرول کرتا ہے، قابو میں رکھتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ امیر المومنین امام المتقین فرما رہے ہیں اے صاحبان تقوی، اے امام المتقین کی محبت رکھنے والوں، تقوی اللہ کے ہاں تب مفید ثابت ہوتا ہے جب آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں ہوگی۔ مجھے ایک سائیکالوجی کے ڈاکٹر کا جملہ بہت پسند ہے، اکثر جگہوں پہ میں نقل کر چکا ہوں، اب وہ زندہ ہیں اور ان کی گفتگو ایک دفعہ سن رہے تھے اور ہم نے نہج البلاغہ ان کی خدمت میں بھی پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ غصہ ایک ٹینکر ہے آگ کا، لیکن اس کی دیا سلائی کیا ہے؟ وہ زبان ہے۔ یعنی اگر زبان کنٹرول میں رہے گی تو غصے کا اور اس غلاظت کا ٹینکر بھرا رہے، پڑا رہے، لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ اگر زبان کے ذریعے سے اس کو آگ لگائیں گے تو زبان وہ دیا سلائی ہے جو اس ٹینکر کو شعلہ آور کر دیتی ہے۔ بہرحال یہ زبان کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ متقی تب متقی حقیقی بنے گا جب اس کی زبان اس کے قابو میں اور اس کے کنٹرول میں ہوگی۔ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہم ترجمے کے اور الفاظ کی حد تک رہیں، ورنہ یہ خطبہ مکمل نہیں ہو پائے گا۔ وَإِنَّ لِسَانُ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِهِ، یہ ایک اور انداز ہے زبان کے استعمال کا طریقہ بتلانے کا۔ اور امام علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کوئی 3 مقامات پر ان الفاظ کو دہرایا ہے۔ میں اس کی طرف نہیں جا سکتا، اگر آپ قلم کاغذ سے اس کو نوٹ کر لیں گے، کلمات کسار نمبر 40 میں اور کلمات کسار نمبر 41 میں یہ جملات موجود ہیں، اور سید رضی نے تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ عجب کلمات ہیں اور عجب مفید جملات ہیں۔ بہرحال وہ لفظ کیا ہیں؟ امام فرماتے ہیں وَإِنَّ لِسَانَ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِهِ، مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے۔
اب یہاں آپ یوں کہیں کہ مومن اور منافق کی نشانی امام نے بیان کر دی ہے. وہ جو خود مومن اور منافق کے لیے نشانی ہے، امیر المؤمنین محبت علی نشانی ہے مومن و منافق کی پہچان کی. اگر علی کا نام سن کے خوش ہو جاتا ہے تو مومن ہے، اگر اس کے دل پہ بوجھ پڑتا ہے تو وہ منافق ہے. اب وہی علی فرماتے ہیں، آؤ میں ایک اور نسخہ آپ کو بتلاتا ہوں، میرے پاس آ گئے ہو تو ایک اور نسخہ بھی سن لو کہ مومن اور منافق میں فرق کیا ہے. وہ زبان کا فرق امام نے بیان فرمایا. وَإِنَّ لِسَانَ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِهِ، مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے. وَإِنَّ قَلْبَ الْمُنَافِقِ مِنْ وَرَاءِ لِسَانِهِ، اور منافق وہ ہے جس کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے. کیوں؟ امام فرماتے ہیں لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَرَادَ أَن يَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ تدبرہ فی نفسہ، اس لیے کہ مومن جب کچھ کہنا چاہتا ہے تو پہلے وہ دل سے دماغ سے سوچتا ہے اور پھر کہتا ہے. اور فَإِنْ كَانَ خَيْرًا أَبْدَاهُ، اگر اس کلام میں جو کہنا چاہتا ہے کوئی اچھائی ہو تو وہ پھر منہ کھولتا ہے، زبان نہ چلاتا ہے. وَإِنْ كَانَ شَرًّا وَارَاهُ، اور اگر سمجھتا ہے کہ نہیں یہ زبان میرے نکلے ہوئے الفاظ اس میں کوئی اچھائی نہیں بلکہ کسی کو تکلیف ہوگی، تو پھر ان لفظوں کو مخفی ہی رہنے دیتا ہے، ورا ہو چھپائے ہی رکھتا ہے. یہ ہے مومن، سوچتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کا اثر کیا ہوگا. وَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَتَكَلَّمُ بِمَا أَتَى عَلَى لِسَانِهِ، اور منافق وہ ہے جو اس کی زبان پر آئے، ہمارے ہاں کہتے ہیں جو اس کے منہ میں آئے. ہاں، جو اس کے منہ میں آئے وہ کہہ دیتا ہے. لا یدری ماذا لہو وماذا علیہ، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کیا میرے حق میں ہے کیا میرے خلاف ہے. جب اس کو اپنے حق اور اپنے خلاف کا خیال نہیں ہے تو وہ دوسروں کے حق کا کیا خیال کرے گا. یہ ہے مومن کی پہچان کیا ہوگی. مومن اور منافق کی پہچان خطبہ نمبر 174 میں امیر المؤمنین فرما رہے ہیں کہ وہ سوچ کر بولتا ہے یا بول کر سوچتا ہے. بس اس میں ہمیں تھوڑا سا بڑا آسان ہے، ایک میزان ہمیں مل گیا کہ آیا ہم امیر المؤمنین جو منافق و مومن کی پہچان ہیں ان کی بتلائے ہوئے اس ترازو کو استعمال کر کے فوری طور پر ہم اپنے امتحان اپنا کر سکتے ہیں ہم کس زمرے میں ہیں. اور عزیزان، رد مظالم میں ہم نے کسی پہ ظلم کیا، کسی کے مال کو چھینا، کسی کے مال کو غصب کیا، کسی کی توہین کی، اپنی زبان سے کسی کے دل پہ خنجر چلائے ہیں، تو اب یا وہ موجود ہے تو اس سے معافی مانگ لینی چاہیے. اگر نہیں ہے، یہ رد مظالم خصوصیت کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ اس شارٹ کورس میں جو فقہ کے مسائل ہیں اس میں اس مسئلے کو چھیڑنا چاہیے. اور اگر نہیں ہے تو آپ شرکاء اپنے اساتذہ جو فقہ میں مہارت رکھتے ہیں، فقہی پہلو آپ کو پڑھا رہے ہیں، ان سے پوچھئے یہ رد مظالم کیا ہے. اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ کبھی زبان سے ظلم ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی رد مظالم ہوگا. اب یہ ایک مرحلہ ہو گیا اور اس مرحلے پہ من کئی دن بھی آدمی رکا رہے اور وضاحت کرتا رہے تو کی جا سکتی ہے اور ہونی چاہیے، بہرحال اپنے اپنے وقت پہ. اب جناب امیر علیہ السلام آگے پیغمبر اکرم کا ایک فرمان نقل کرتے ہیں. یہاں اس حصے میں جناب امیر نے شروع کیا واللہ، خدا کی قسم. اب زبان کی بات آئی تو خدا کی قسم کھا کے امیر علیہ السلام ہمیں متوجہ کرتے ہیں. پھر اگلے مرحلے میں اسی صفحہ 489 میں 489 میں امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں حدیث نقل کی ہے جناب امیر علیہ السلام نے، اور ہم نے افکار اسلامی میں اس حدیث کو مخصوص نشانات کے درمیان الگ کر دیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ حدیث کہاں تک ہے. لا یستقیم ایمان عبد
حتی یستقیم قلبہ، کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک مستحکم نہیں رہتا جب تک اس کا دل مستحکم اور مستقیم نہ ہو، ثابت قدم نہ ہو، وہ اس وقت تک ایمان اس کا ثابت نہیں رہتا۔ جب تک اس کا دل مستقیم نہ ہو اس وقت تک اس کا ایمان مستقیم اور مستحکم نہیں ہوتا۔ لیکن جو اس موضوع میں جناب امیر علیہ السلام زور دے رہے ہوں جس بات پہ، وہ یہ ہے وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، یہ لسانہ پہ حدیث ہے پیغمبر اکرم جو جناب امیر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، وہ ختم ہوتی ہے کہ اس کا ایمان مستحکم و مضبوط نہیں ہوتا جب تک اس کا دل مضبوط نہیں ہوتا اور مستحکم نہیں ہوتا، لیکن اس کا دل مستحکم نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان مستحکم و مستقیم نہیں ہوتی۔ یعنی ایمان کا تعلق بھی یہاں دل کے ساتھ ہے، تو دل کا تعلق جو ہے وہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے ہے۔ اب امیر علیہ السلام اتنے خطرات اس کے اور اتنی اہمیت بتلانے کے بعد اس کے حال کی طرف ہمیں متوجہ کرتے ہیں، اور حال بھی کوئی بہت سخت نہیں ہے۔ زبان پہ کنٹرول، مجھے نہیں معلوم، بعض بزرگان کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ پروردگار نے اس کے 32 گارڈ، یعنی جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ 32 دانت ہیں، تو ان کو کہتے ہیں وہ گارڈ ہیں، 32 گارڈ رب نے اس کے گرد کھڑے کر دیے ہیں، اور پھر آگے 2 ہونٹ بھی، تو یہ کچھ 34 چیزیں جو ہیں وہ اس کی حفاظت کے لیے ہیں۔ بہرحال امام نے اگلا جملہ کیا فرمایا؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسان طریقہ کیا ہے، میں علی آپ کو مشکل حل کر دیتا ہوں۔ فمن استطاع منکم ان یلقى اللہ وهو النقی الرحمت من دماء المسلمین۔ اب 3 جملے پھر کہہ دیے کہ زبان اگر کنٹرول نہیں کر سکو گے تو اس کے نقصان کیا ہوں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس سے یہ بن پڑے کہ وہ اللہ کے حضور اس طرح پہنچے، کس طرح پہنچے؟ 3 حالتوں میں، کہ اس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون اور ان کے مال سے پاک و صاف، اور اس کی زبان ان کی آبرو ریزی سے محفوظ ہو۔ 3 چیزیں ہوں، اس کے ہاتھوں سے مسلمانوں کا خون، اور اس کے ہاتھوں سے اس کا مال پاک و صاف، اور اس کی زبان سے ان کی آبرو ریزی محفوظ ہو۔ 3 چیزیں ہوں، نہ اس کے ہاتھ سے، دیکھیے الراحت من دماء المسلمین، اس کے ہاتھوں میں مسلمانوں کا خون نہ ہو، وَأَمْوَالِهِمْ، اس کے ہاتھوں میں مسلمانوں کے مال کا غصب نہ ہو اور مال کا چھینا جانا نہ ہو، وَسَلِيمُ اللِّسَانِ مِنْ أَعْرَاضِهِمْ، اور لوگوں کی عزتیں، لوگوں کی آبرو اس کی زبان سے محفوظ ہو۔ فَلْيَفْعَلْ، تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کو اس حالت سے ملے، یلقى اللہ، اللہ کو 3 حالتوں سے ملے، اور اس میں سے 2 کا تعلق ہاتھ سے ہے، مال اور خون مسلمانوں کا، اور تیسرا ہے زبان سے، اور وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی عزت و آبرو۔ لہٰذا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کیجئے، اور وہ زبان کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو ان 3 چیزوں کا خیال کیجئے، فَلْيَفْعَلْ، ان کو مد نظر رکھیے۔ اب آپ اللہ سے ملاقات کریں گے تو وہ تقویٰ کی صورت میں، متقی کی صورت میں۔ اب یہ خود ان 3 جملوں میں ہاتھ سے کیا کیا کرنا ہے مد نظر رہنا چاہیے، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہاں زبان سے کسی کی عزت نہ اچھالی جائے۔ مشکل سے ہم اس سے گزر رہے ہیں اس لیے کہ ہم اس کو آسان سمجھتے ہیں۔ زبان ہلا دی، بس میں نے تو بات ہی کی ہے، بس میں نے بات ہی کی ہے، یہ بات آگ بھی لگاتی ہے اور یہ بات جنت بھی بناتی ہے۔ زیادہ اس پہ نہیں رکتے۔ اب اگلا مرحلہ ایک جناب امیر علیہ السلام نے زبان کے حوالے تک یہ جو چیزیں کی ہیں، بس انہی سے اکتفا ہم کرتے ہیں، اور ذہن میں رکھیے کہ جیسے امیر علیہ السلام نے فرمایا، یہ دل زنگ آلود ہوتا ہے، لیکن اس کے زنگ کا سبب یہ زبان بنتی ہے۔ اس لیے زبان سے کبھی کبھی یہ
دعا پڑھ لیا کیجیے، قرآنی دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ جب اس زبان سے لفظ ربنا نکلتا ہے تو اب دیکھیے ادھر زبان کے سارے نقصانات، لیکن ادھر جب قرآنی دعاؤں میں آپ 40 دفعہ یہ لفظ ربنا تقریباً استعمال ہوا ہے، کہہ دیا کیجیے ربنا۔ اب جب اس زبان سے لفظ ربنا نکلتا ہے تو پھر اس کا اپنا سرور ہوتا ہے۔ اور جناب امیر المومنین دعائے کمیل میں فرماتے ہیں، پروردگار قیامت کے دن تو میری اس زبان پہ عذاب کیسے، یا اس بندے پہ کیسے عذاب نازل فرمائے گا جس نے اپنی زبان سے تجھے رب کہہ کے پکارا ہے۔ ہاں، اس زبان کو محفوظ کرنا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا، کم بولیے، کم بولیے، وہ بات کیجئے جس کا کوئی مقصد ہو اور آپ کو یا سامنے والے کو کوئی فائدہ ہو۔ کم بولنا ایک ذریعہ ہے، جتنا کم بولیں گے اتنی غلطیاں کم ہوں گی۔ کبھی انشاءاللہ زبان اور نہج البلاغہ کے حوالے سے گزارشات پیش کریں گے، بہرحال اس وقت نہیں۔ تو کم بولنا ایک ذریعہ ہے زبان کو کنٹرول کرنے کا۔ اور پھر خط 31 میں اپنے بیٹے کو جو فرمایا، دوسرے کے لیے وہی کہو جو چاہتے ہو کہ دوسرے سے سنو۔ آپ یہ کبھی خیال کر لیا کرو کہ میں دوسرے کے لیے جو کہہ رہا ہوں اس کا اثر کیا ہوگا، اگر وہی بات مجھے کہی جائے تو میری طبیعت کیسی ہوگی۔ لہٰذا بندوں کی باتیں کرنے کے بجائے اپنے رب کی باتیں شروع کر دیجئے، اور وہ ذکر کر دیجئے جو جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں کر رہے تھے، جناب ابراہیم کہہ رہے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اب وہ ذکر جناب ابراہیم کو کتنا پسند تھا، اس کو پسند کر کے اپنی زبان کو یا علی امیر المومنین کے فرمان کے مطابق اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھتے رہیے۔ رب آپ کی دعائیں بھی سنے گا، یہ ذکر بھی ہوگا، زبان بھی محفوظ ہوگی۔ بہرحال اس سے زیادہ اس جگہ پہ نہیں رکتے۔ جناب امیر علیہ السلام آگے فرماتے ہیں، وَعَلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْتَحِلُّ الْآمَ مَا اسْتَحَلَّ آمًا اولا۔ مومن ایسے نہیں ہے کہ کل کوئی چیز اس کے لیے حلال تھی آج حرام ہو گئی، کل حرام تھی آج حلال ہو گئی۔ نہیں، اس کے لیے حلال وہی ہے جو کل بھی حلال تھا، حرام وہی ہے جو کل بھی حرام تھا۔ یعنی امام اس حصے میں خصوصیت کے ساتھ فرماتے ہیں، نئی نئی بدعتیں مت کھڑی کرو۔ کل جو حلال تھا آج اس کو آپ نے حرام قرار دیا، کل جو حرام تھا آج آپ کی خواہش کے مطابق۔ بدعت کیا ہوتی ہے؟ مختصر ترین اس کی تعریف یہ کروں، بدعت یہ ہوتی ہے وہ چیز جو دین میں داخل تھی اس کو نکال دینا، یا دین سے باہر تھی اس کو لے آنا، یہ بدعت ہے۔ یعنی جو چیز دین میں نہیں تھی اس کو دین میں لے آنا، یہ بدعت ہوا۔ بدیع السماء اللہ کا اسماء گرامی میں سے ایک اسم ہے، بدیع السماوات والارض، یعنی زمین و آسمان کو اس نے پہلے کسی نقشے کے بغیر ترتیب دیا۔ ایسے نہیں کہ پہلے کوئی نقشہ تھا اس کا اور پھر اس کے مطابق اس نے بنایا، نہیں، کوئی نقشہ وغیرہ نہیں تھا، اس نے زمین و آسمان کو نئے سرے سے بنایا۔ یہی بدعت ہوتی ہے، یعنی کوئی چیز دین میں نہیں تھی، اب ہم اپنی مرضی کے مطابق۔ اور اس کا ایک اور نقصان بھی جناب امیر علیہ السلام نے متوجہ کیا، وہ یہ ہوتا ہے کہ میں دین میں مجھے کوئی چیز پسند ہے، اب میں چاہتا ہوں اس کو دین کا حصہ جو ہے وہ بنا لوں۔ اب دین کا حصہ بنا لوں چونکہ یہ میری مرضی ہے، میری چاہت ہے۔ اب رب نے اس کو چاہا ہے یا نہیں؟ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ چیز جو مثلا بعض اوقات نمازوں کا اضافہ اپنی طرف سے کر دیا جاتا ہے۔ آج کل ہمارے اور بالخصوص خواتین میں کیا ہوتا ہے، آئیے ہم ایک ذکر، اب ذکر معصور، زیارات معصور، یہ الفاظ جو ہیں وہ توجہ فرمائیے، معصوم نے کون سا ذکر بتلایا ہے یا اللہ نے کون سی دعا بتلائی ہے، اس پہ اکتفا کیا کیجئے۔ ہر روز اعمال ہو رہے ہیں، نئے نئے اعمال ہو رہے ہیں، نئے نئے ذکر جو ہیں اس میں۔ اب ذکر میں کوئی وہ نہیں ہے
اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو عربی نہیں آتی، آپ اپنی زبان میں ذکر کریں، رب کریم اس کو بھی قبول کرتا ہے، لیکن اس کو ایک حصہ بنا لینا دین کا کہ بس ہم یہ کر رہے ہیں، اور بعض اوقات اس حد تک بات چلی جاتی ہے کہ ہم ایک چیز خود ترتیب دیتے ہیں اور اس کو نسبت دیتے ہیں معصومین سے، یہ سراسر جھوٹ ہوتا ہے۔ لہذا خواتین بالخصوص جو ہے اس طرف توجہ فرمائیں۔ ہم جو مثلا تسبیح جناب زہرا مرضیہ سے بہتر کون سا ذکر ہے؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ بی بی کا اسم گرامی بھی ہے، اب مجھے نہیں معلوم میں کیسے اس کو تعبیر کروں۔ بی بی کا ذکر بھی اسی میں آتا ہے، اور بی بی کے زبان مبارک کے نکلے ہوئے الفاظ سے اللہ کا ذکر بھی آتا ہے۔ کتنا خوبصورت اور کتنی اہمیت دی ہے علماء کرام نے اس تسبیحات جناب زہرا مرضیہ صلوات اللہ وسلام علیہا۔ تو بہرحال بدعت کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز نئی جو ہے وہ دین میں داخل کرنا، یا جو دین میں داخل ہے اس کو خارج کرنا۔ اس حصے میں جناب امیر علیہ السلام نے کافی تفصیل سے بدعتوں کے خلاف گفتگو فرمائی ہے، اور امام فرماتے ہیں وَعَلَّمُوا عِبَادَ اللَّهِ، اے بندگان خدا جان لو، ان المؤمن يستحل العام ما استحل عاما اولا، جو پچھلے سال اس کے لیے حلال تھی وہی آج بھی حلال ہے، وَيُحَرِّمُ العام ما حرم عاما اولا، اور اس سال بھی اسی چیز کو حرام سمجھتا ہے جو پچھلے سال یعنی گزشتہ سالوں میں اس کے لیے حرام تھی۔ وَأَنَّمَا أَحْدَثَ النَّاسَ لَا يَحِلُّ لَكُمْ شَيْئًا مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور یاد رکھو کہ لوگوں کی پیدا کی ہوئی بدعتیں ان چیزوں کو جو خدا کی طرف سے حرام ہیں حلال نہیں کر سکتی، بلکہ حلال وہ ہے جسے اللہ نے حلال کیا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے حرام کیا۔ اس میں لوگ پھر قرآن مجید کی اپنی مرضی سے، احادیث کی اپنی مرضی سے تفسیر کرتے ہیں، جس کو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے، اور ہمارے ممبروں میں آج تفسیر بالرائے کے ذریعے سے حدیثوں کو اپنی مرضی کے مطابق بدلا جا رہا ہے، قرآن کی آیتوں کو اپنی مرضی کے مطابق بدلا جا رہا ہے، اور جن مراجع کرام نے اور مجتہدین نے اپنی زندگیاں خرچ کی ہیں دین کو سمجھنے کے لیے، ان پہ معاذ اللہ طعن و تشنیع کی جا رہی ہے۔ وہ کیا جانے، اب وہ کیا جانے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی وحی آئی ہے کہ نہیں، سیستانی ہوں، خامنائی ہوں، یہ بزرگان ہوں، یہ کچھ نہیں جانتے، ہم بہت کچھ جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے حکم فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے تو ان سے جان لو جو جانتے ہیں۔ اس میں سر فہرست ائمہ ہدیٰ کا ذکر ہے، اور ائمہ ہدیٰ اگر ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں تو پھر ان کی طرف سے جو ان کی نمائندگی کرتے ہوئے زندگی کا کل وقت ان کے لیے وقف کرتے ہیں وہ مراجع کرام، ان سے پھر پوچھنا چاہیے۔ نہیں یہ ہے کہ تفصیل بالرائے کے ذریعے سے مجھے یہ اچھا لگتا ہے، اب میری رائے یہ ہے، یہ میری رائے نہیں ہے۔ قرآن مجید کے مقابلے میں، حدیث قطعیہ کے مقابلے میں جو چیز آئے گی وہ میری رائے نہیں، ہمیں رائے پروردگار پہ، رائے ائمہ ہدیٰ پہ چلنا ہے۔ بہرحال تو جناب امام فرماتے ہیں والحرام ما حرم اللہ، حرام وہی رہنے دو جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ فقط جربتم الامور وزرستموها، تم چیزوں کا تجربہ کر چکے ہو اور تم بہت ساری چیزوں کو آزما چکے ہو، یعنی آپ کو تجربات اور آزمائشیں پرکھ چکے ہو۔ جو آل محمد نے کہا ہے اسی پہ خود کو قائم رکھو۔ وَوَعِظْتُمْ، یہ آپ کو پند و نصیحت کر دی گئی ہے، بمن کان قبلکم، آپ سے پہلوں کے ذریعے سے، وَضُرِبَتِ الْأَمْثَالُ لَكُمْ، اور آپ کے لیے مثالیں قائم کر دی گئی ہیں۔ اب میں یہاں تفصیل میں نہیں جاتا، یہ آپ کے لیے موعظہ آپ سے پہلے والوں نے کر دیا ہے، یعنی تجربات بھی مد نظر رہیں، اور یہاں پہلے والے جو ہیں وہ اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے ائمہ ہدیٰ آپ کو بہت پہلے یہ تعلیمات ارشاد فرما گئے ہیں اور یہ آپ کو بتلا گئے ہیں۔ وَضُرِبَتِ الْأَمْثَالُ لَكُمْ، اور آپ کے سامنے مثالیں پیش کی جا چکی ہیں، اور واضح حقیقتوں کی طرف تمہیں دعوت دی جا چکی ہے۔ وَدُعِيتُمْ إِلَى الْأَمْرِ الْوَاضِحِ، ہم شروع میں کہہ چکے ہیں قرآن فیہ کل شیء، اس میں تبیین کل شیء ہے،
اور اس کے معلم علی جیسے امام ہیں جو نہج البلاغہ جیسی کتابوں میں ان چیزوں کو واضح کر چکے ہیں۔ فلا يصم عن ذلك الا اسم۔ اب حقیقتیں جب واضح ہو چکی ہیں، موعظہ کیا جا چکا ہے، دعوت دی جا چکی ہے، اب اس آواز کے سننے سے قاصر وہی ہو سکتا ہے۔ ذرا اس پہ توجہ کیجئے، گفتگو ختم کر رہے ہیں۔ فلا يصم عن ذلك الا اسم۔ اب باتیں تو سنائی جا چکی ہیں اور ان میں سے ایک یہی علی سنا رہے ہیں۔ اب ان باتوں کے سننے سے قاصر وہی ہوگا، بے توجہ وہی ہوگا جو واقعی بہرا ہو۔ ولا يعمى عن ذلك الا اعمى۔ اور ان کو دیکھنے سے، ان احکام کو پہچاننے سے معذوری وہی کرے گا جو اندھا ہو۔ اب ایک مقام پہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اہل بیت آپ کے درمیان میں ہیں، این یطاحکم، آپ کو کہاں دھکیلا جا رہا ہے، بلکہ آپ کیسے نابینا ہو کہ اس راہ کو چھوڑ رہے ہو۔ یہ سارے مواعظ، یہ ساری مثالیں، یہ دین کے حلال و حرام کی ساری وضاحتیں یا قرآن بیان کر چکا ہے یا اس قرآن کے معلم اس کی تفسیر بتلا چکے ہیں۔ پروردگار